آج ہمارا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین کا واحد حل، کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے ہو جائے۔ اس سرزمین پر جب تک اتحاد نہیں ہوگا تو امن کیسے آئے گا، عدل کیسے آئے گا، انصاف کیسے آئے گا۔ ہر ایک ظلم کے چکی میں پیستا رہے گا۔ اب وہ حل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اتنی انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے کہ اپنے مقدس کلام میں ہر چیز کا حل بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں 4 سپارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی اللہ کے قرآن اور اللہ کے محبوب کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقے مت بناؤ، ٹکڑے ٹکڑے مت بناؤ، الگ ایک دوسرے سے مت ہو جاؤ۔ کٹھے رہو گے تمہاری طاقت ہوگی، اسلام کی طاقت ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ 7 بھائی تھے، ایک مثال ہے کہ باپ نے ان کو بلایا اور کہا ایک اپنے ساتھ ایک لکڑی لے کر آئے۔ وہ سارے 7 لکڑیاں لے کر آئے۔ باپ نے کہا ایک ہو کر اس کو توڑ دو۔ ساروں نے ایک ہو کر اس لکڑی کو توڑ دیا۔ باپ نے کہا پھر جاؤ ایک لکڑی اور ساتھ لے کر آؤ۔ وہ سارے ایک لکڑی ساتھ لے کر آیا۔ باپ نے کہا اب ان کو کٹھے کرو۔ 7 لکڑیاں کٹھے کی گئی۔ باپ نے کہا ایک کپڑے میں باندھ لو۔ اس کپڑے میں باندھ لیا۔ باپ نے کہا اب اس کو توڑو۔ وہ زور لگانے لگے، وہ لکڑی نہیں ٹوٹتی تھی۔ باپ نے کہا دیکھو تم ساتوں کٹھے رہو گے تو تجھے کوئی ہرا نہیں سکے گا، کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ اگر ایک ہو جاؤ گے تو ایسے ٹوٹ جاؤ گے جیسے پہلے لکڑی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو آج ہم نے اسلام کو توڑ دیا، عدل کو ختم کر دیا، انصاف ختم ہو گیا، بے حیائی سر عام ہو گئی، بچھڑائی سر عام ہو گئی، صرف ہماری فرقے واریت کی وجہ سے کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ شیطان نے آسانی سے ایسا حملہ کر دیا کہ ہمیں گرا دیا۔ اللہ نے سختی سے منع کیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، خبردار ان جیسے مت بننا، تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور جس نے فرقے کیے اور اختلاف کیا، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا بچھڑا عذاب ہے، جو اپنے فرقوں پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ کیونکہ اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے دی ہوئی چیز پر، اپنے فرقے پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا کہ میں ہی جنتی، اور اسلام کو کباڑہ، اسلام کو ادھر ادھر کر دیا، انصاف کا کباڑہ کر دیا، عدل ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، بے حیائی سر عام ہو گئی، اور غیروں کا حکم ہمارے اوپر نافذ کیا گیا۔ اللہ نے کہا من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے دیے ہوئے قانون کو چھوڑ کر غیر کو مانتے ہیں یہی تو کافر ہے۔ تو ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، یہ عدل ختم کر دیا۔ اللہ عدل والا عدل پسند کرتا ہے، اور ہم نے اس عدل کو ختم کر دیا۔ اس کے وجہ سے کیا ہے؟ فرقے۔ آج بھی وقت ہے فرقوں سے نکلیں۔ اللہ نے یہی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھا۔ ڈھونڈو قرآن سے مسئلہ، اللہ کے محبوب کے فرمان سے مسئلہ ڈھونڈو، قرآن حدیث سے نہیں مل رہا ہے، صحابہ کرام سے ڈھونڈو، وہاں سے جب نہیں مل رہا ہے قرآن سے ملے گا تو ہر چیز ملے گی، لیکن اگر تمہارا خیال ہے نہیں ملتا ہے پھر صحابہ کرام کے پاس جاؤ، اگر صحابہ کرام سے بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر آئمہ کے طرف جاؤ، ان کا دیکھو، جس کا
قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اس کو لے لو، باقی کو چھوڑ دو، اور تعصب دل سے نکالو۔ نفرت دل کے نکال کر ایک ہو جائیں گے تو اس سرزمین پر امن بھی آئے گا، عدل بھی آئے گا، انصاف بھی آئے گا، ہم بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم آپس میں ایسے ہو جیسے بھائی، جیسے انگلی کو کوئی کانٹا لگتا ہے تو پورے جسم میں درد ہو جاتا ہے، مسلمان کے لیے ایسا کہ ایک کو درد ہوا تو ساروں کو درد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک ہی یہ حل ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے سانپ لے، خدا را اس اسلام کے مدد کرنے کی کوشش کرے۔ ایک شاعر نے کہہ دیا ارے او مسلمان کہاں تو کھو گیا ہے، خدا کا قرآن لٹا جا رہا ہے، مدینے سے یہ آواز آ رہی ہے تم کو، کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آج قرآن کا کوئی حکم نہیں چل رہا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی حکم چل نہیں رہا ہے، ساری باتیں شیطان کی، سارا حکم شیطان کا، سارا کام شیطان کا اوپر ہے۔ شیطان کو لوگ مسلمان دھڑا دھڑ فالو کر رہے ہیں، اور قرآن کی بات کو لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچا ہے۔ میرے بھائی آنکھیں کھولیں، آج بھی وقت ہے، پھر رات ہو جائے گی، پھر اندھیری ہو جائے گی، پھر کچھ نہ بچے گا، اس لیے اب وقت ہے سجاگ ہو جائیں، اپنے رب کو پہچانیں، اس کے فرمان کو پہچانیں، جو پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر آیا تھا اس کو پہچانیں۔ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے اگر ہمارے اندر میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، حدیث سے محبت ہوگی، صحابہ کرام سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی۔ نفرتیں کاہے کی ہے، یہ نفرتیں نکال کر پہلے ہم عدل کے طرف آ جائیں، اللہ کے طرف آ جائیں، اللہ کے محبوب کے طرف آ جائیں۔ اگر دنیا میں عدل اور انصاف چاہتے ہیں اور آپس میں اتحاد چاہتے ہیں تو سارے اختلاف کو چھوڑ کر ایک